بیانات کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ حصہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے تازہ تازہ آ رہا ہے۔ اکثر جو شاگردوں کے اندر محرومی ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ بیانات نہیں سنتے۔ جو اپنے شیخ سے وابستہ ہو اس کو چاہیے کہ اسی کی بیانات اور تحریرات سنے، اس کو نفع اسی سے ملے گا۔ کم سے کم 3 دفعہ ہفتے میں ضرور سنیں۔ یہ جو آج اتنی محرومی ہے یا کمزوری ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذریعہ بنایا یہ آسانی کے لیے کہ وہ چیز جو مجاہدے سے وہ گھر بیٹھے حاصل ہو رہی ہے، تو اس کے لیے وہ مجاہدہ کیا ہے؟ اس کو سننا۔ اور اللہ 2 لوگوں کا راستہ ضرور کھولتا ہے۔ یاد رکھے کہ ایمان کے بعد مجاہدے پہ کھولتا ہے، اور کافر ہدایت جب مانگتا ہے تو اس کو، جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم ہیں، اگر وہ ہدایت کی دعا مانگتے رہے تو اللہ ان کو ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اور جو بھی مومن ہے اور رائے حق میں مجاہدہ کرتا رہے ہدایت کے لیے، اللہ اس پہ ہدایت کے راستے ضرور کھولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، تو جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اور جو شیخ ہے اس کا، اللہ نے یہ چیز اسی کو عطا کی۔ جب اس کے سوالات آپ اوروں سے کرتے ہو تو ماہر نہیں ہوتے، غیر ماہر ہوتے، اس لیے آپ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہو۔ تصوف اور جو بھی فن ہے اس کا اصول یہ کہ اگر وہ شخص ماہر اور اس کی مہارت کا اعتراف ہر کوئی کر رہا ہے، یعنی دشمن کے منہ سے بھی یہ بات نکلنا شروع ہو جائے کہ نہیں، یہ اس کے حق کی علامت کہ نہیں، اس کا انکار وہ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد ادھر ادھر بھٹکنا۔ لیکن اس میں لفظ یہ آئے گا، اگر کوئی آپ کا بزرگ ہو یا کوئی تو ایک لفظ کہے گا نہیں نہیں اس میں ماہر مگر، تو اس کے الفاظ میں اگر اور مگر آئے گا، یعنی یہ ایک تعویل ہے انکار کرنے کی، جو کہ اس سے بنتی نہیں ہے۔ اس لیے سلسلے کے لڑکوں کو چاہیے کہ باقاعدہ ہم نے اتنا خرچہ کس لیے کیا، ہم نے یہ علم کس لیے سکھایا کہ گھر گھر آپ لوگوں تک پہنچ جائے، کہ آپ لوگ بھٹکنے سے دور ہو جائیں۔ ہماری نیت یہ تھوڑی کہ ہم لوگوں کو کے اندر اپنی شہرت چاہتے ہیں، یا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہماری یہ نیت ہے۔ ہماری نیت رضا الہی ہے کہ ہر گھر کے اندر کم سے کم اتنے لوگ بندے پیدا ہو جائے کہ دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت جالیوں سے بچ جائے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلے کے جو شاگرد ہیں، جو دنیا میں بڑے بڑے سیکھے ہوئے نا، وہ ان تک نہیں پہنچتے، ورنہ آگے وہ کرا لو، وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جا کے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جعلی چیزیں ہم نے کسی کو نہیں سکھائی، الحمدللہ یہ اصلی چیز بتائی اور اصلی چیز آپ لوگوں کو سکھائیے۔ اس کی نعمت کی قدر کرو۔ تم اپنے شاگردوں کے بڑے سینئروں کے سامنے فیل سکتے، مگر دنیا کے کسی اور یہ علم والے جو کہیں کہ ان کے سامنے تم فیل ہو، یہ تو میں نے جس کو پہلے دن اجازت دی ہوگی وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ جتنے کتاب پڑھانے والے بزرگ ہیں ان کے پاس بھی جو چیز ہے نا ان سے بھی اعلیٰ اللہ نے تمہیں۔ یہ بہانے میں نہیں بنا رہا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوے کرتے ہیں، دعوے نہیں، میں رب کی نعمت کو بیان کروں، میرا کوئی عمل نہیں ہے کہ میں اس کو، میرے رب کا فضل ہے۔ یہ نصاب جو اللہ نے دیا ہمیں، یہ رب نے دیا ہے، حضور کے واسطے سے دیا ہے، بزرگوں کے جن سے سندیں چل رہی ہیں، جن اماموں سے سلسلے چل رہے ہیں، ان کی فیوزات براہ راست اللہ نے اس میں رکھے، اور مبشرات سے لوگ، جو لوگ مبشرات کا خواب ان کو کرنے دو، مگر تم جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ تو نہیں، تم جو دیکھ رہے ہو وہ جھوٹ تو نہیں ہے، تم اس کے لیے جھوٹے ہو مگر اپنے لیے تو سچے ہو۔ ان چکروں میں مت پڑنا
کیونکہ کبھی کبھی ایک انسان کو ایک لال مل جاتا ہے، پشتوں کا ایک واقعہ ہوئے دفعہ کی مقبولی تفاوت، تو ایک بندے کو مل گیا لال، تو اس لال پہ تک کیچڑ لگا ہوا. ان حقائقوں سے عبرت سیکھو. تو اس کی کھوپڑی میں آیا کہ یار اس کو دھو لیتا ہوں. جب وہ دھونے چلا تو لال پانی میں گر گیا. دریا تھا، عقل کام تو دریا میں لوٹے میں دھو دیتا، پانی نکال کے دھو دیتا، تو اس میں دھونے لگا، ہاتھ سے سلپ ہو گیا، نیچے گر گیا تو پاگل ہو گیا. تو گھر میں آ کے چیخے ہوئے بس نے پختو کیا تو یہ پاک نہ پلی تخا ہوئی. مطلب یہ کہ یار دھونے سے نہ دھونا بہتر تھا، ناپاک سے پاک سے ناپاک بہتر تھا. وہی دپا بس اس کا یہ رٹا لگی ہوئی پاک نہ پلی تخا، پاک نہ پلی تخا. چیختا رہا، ٹھیک ہوگی. اب امی لے گئی ڈاکٹر کے پاس. اس دور میں 50 روپے فیس بہت زیادہ تھی، 100 روپے. ڈاکٹر صاحب کو اس کی ماں نے 50 روپے دی، کہہ رہے چلو بعد میں دے دینا 100 روپے، ابھی لے جاؤ اس کو. جب گھر آیا ٹھیک ہو گیا تو ماں نے کہا بیٹا تجھے ہوا کیا تھا؟ تو اس نے اپنا واقعہ شروع کیا کہ امی راستے میں آ رہا تھا، لال مل گیا، وہ کیچڑ میں گندا تھا، وہ میں نے دھویا، وہ گر گیا سمندر میں. پھر شروع ہو گئی پاک نہ پلی تخا. جب ماں نے یہ حالت دیکھی تو وہ بھی مینٹل ہو گئی. وہ تپوس نہ تپوس خو. تو ماں نے یہ کہہ گیا پوچھنے سے نہ پوچھنا بہتر تھا. جب ڈاکٹر کو پتہ چل گیا دونوں پاگل ہے تو وہ بھی پاگل ہو گئے، کہتے وہ سرو نے پنسوس کھائے. تو ڈاکٹر بھی پاگل ہو گیا، اس نے کہا یار 100 سے تو 50 اچھے تھے. تو ایک نعرہ لگاتا تھا وہ دپا کہ نہ پلی تخوا، اب وہ تپوس نہ تپوس خوا، وہ سرو نہ پنسوس کھائے. تو تمہارا بھی وہی حال ہو جائے گا ہمارے شاگردوں کو چھیڑنے سے اور ان کو سمجھانے سے. تو تم لوگ یہ کہتے کہ سمجھانے سے نہ سمجھانا ہی بہتر تھا. سمجھ گیا؟ اور وہ بولے گا کہ پوچھنے سے نہ پوچھنا بہتر تھا، تو یہ بولتا کہ سمجھانے سے نہ سمجھانا بہتر تھا. اور ڈاکٹر انکار کرے گا کہ یار علاج سے نہ علاج کرنے بہتر تھا. تو بیٹے سمجھ جاؤ اللہ جس کو دیتا ہے اس کے راز بھی دیتا ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہ تکبر کے پہاڑ بننے سے بہتر ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لو کہ یہ چیز ہمیں نہیں آتی، یہ چیز کتابوں سے نہیں ملتی، یہ اللہ نے قانون ہی نہیں بنایا ہے. کتاب آپ کو اس کی ایک خبر دیتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے، مگر کتاب اس چیز کو حاصل نہیں کر سکے. اس سے انکار ہے کتاب نہیں ہے. مگر ایک چیز کی اصطلاحات کو، اس کے مجاہدات کو اللہ نے جدا کیا ہو، آپ ایک کیسے کر سکتے ہو؟ بس اوقات آپ اور چیزوں کا ثواب حاصل کر لیتے ہو، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ عبادت منسوخ ہو جائے گی یا وہ عبادت بھی ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی نے اپنے والدین کو دیکھا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. جس نے اشراق کی نماز پڑھی فجر سے لے کے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا عمرہ آدھا ہو جائے گا. بعض چیزوں سے ایک عبادت سے دوسری عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، مگر وہ عبادت ادا نہیں ہوتی. ثواب میں ہے کہ ایک کی وجہ سے دوسرے. آپ مستحب ہے کہ ایک نیت کرتے ہو تو اس میں تمام نوافل کی نیت کر لو، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. مگر یہ نہیں کہ اس سے تحیۃ الوضو بھی آ جائے گی اور تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی. ادا نہیں ہوگی، ثواب مل جائے گا. جیسے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جی پورا قرآن آپ نے پڑھ لیا ثواب مل گیا. حضور نے فرمایا. یہی وہ نقطے ہیں کہ کبھی کبھی ایک انسان کو مختصر وقت میں قرآن کو ثواب حاصل کرنا ہے تو اس کو مل جائے. تو ہر علم کو اور ہر اس کو اللہ نے الگ رکھا. ان کا اصول ایک ہی ہے، قرآن اور سنت، مگر اس کے مجاہدے، اس کے رستے جدا جدا.
ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھو. فلاں